ایان اور امان یہ 8 ماہ کے ہیں. پیدائشی طور پر یہ چیسٹ سے سینے سے جڑے ہوئے تھے. مہنگائی، غربت والدین کو اتنا بے بس کر دیا کہ ننھے پھولوں کا علاج کرانے سے وہ قاصر ہیں. ہمارے ساتھ آگے بڑھے، تعاون کریں. آپ ہی کے علاقوں میں رہتے ہیں نا، آپ ہی کے محلے میں رہتے ہیں، آپ ہی کے جاننے والے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں کال کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں. وسیم کراچی سے. وسیم، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے دونوں بچوں کا آپریشن کامیاب ہو جائے. آمین آمین. میری طرف سے 50,000 میں سے. بچے آپ کے بلک رہے ہیں، میں جانتا ہوں بڑا مشکل ہے، لیکن ایک جملہ اگر آپ کہہ سکیں عوام کو ان بچوں کی مدد کے لیے، خود سے بھی. مشکل ہے اس ماں کے لیے کہنا، کیونکہ وہ ماں مسلسل ان بچوں کو سنبھال رہی ہے. بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو 26 نومبر کو ہم نے جو شو کیا تھا، جس کی ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھائی کہ پیدائشی طور پر جو چیسٹ سے جڑے ہوئے بچے تھے اور ان کے والدین پریشان تھے، مہنگائی اور غربت نے ان کو بے بس کیا تھا، وہ ان بچوں کا علاج کرانے سے قاصر تھے. لیکن آج ایک نیا دن ہے، آج ایک نئی صبح ہے، آج ایک اچھا لمحہ آیا کہ ہم آپ سے شیئر کر پا رہے ہیں کہ کتنی زندگی بدل جائے گی، کتنی خوشیاں ان کے آنگن میں آ جائیں گی. کیونکہ الحمدللہ اللہ کا کتنا کرم ہوا ان پر، اور اللہ نے ایسے ایسے وسیلے بنائے، ہمارے ہی درمیان ایسے وسیلے بنائے کہ جنہوں نے ان کی سپورٹ کی، ان کی مدد کی، اور پھر سرجری کے بعد الحمدللہ اور ماشاءاللہ یہ دونوں بچے ایان اور امان آج صحت مند ہیں اور ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پلیز سب سے پہلے ہم دکھائیں، کیونکہ اسرار صاحب، ان کی اہلیہ اور یہ 2 بچے آج اس صوفے پر بیٹھے ہیں، تو ہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. ہماری آنکھوں میں چمک ہے، ہماری آواز میں خوشی ہے کہ یہ بچے جب لاسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے تھے، ماں کی گود میں جڑے ہوئے تھے، بار بار بلک رہے تھے، رو رہے تھے. ایک بچہ اگر ہلتا تھا دوسرے بچے کو بھی شاید تکلیف ہوتی تھی. اگر ایک بچہ کروٹ لینا چاہتا تھا تو وہ لے نہیں پاتا تھا. لیکن ماشاءاللہ آج یہ دونوں بچے کتنے صحت مند اور کتنے پیارے، کتنے معصوم پھول لگ رہے ہیں آج. اور ہم نے دیکھا تھا جب لاسٹ ٹائم یہ آئے تھے تو ایک شرارت کر رہا تھا، دوسرے کو غصہ آ رہا تھا، اور وہ بیچارہ کوئی بس وہ رو سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج دونوں بھائی ایک اماں کی گود میں، ایک ابا کی گود میں جناب، اور ماشاءاللہ خوش ہیں. اور اماں ابا کو بھی دلی سکون ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ سکون میں ہو، ان کا کلیجہ جو ہے وہ ٹھنڈا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈاکٹر اقصیٰ نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سارم بھائی؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. مطلب مجھے یاد ہے جب ہم نے تب پروگرام کیا تھا، ہم نے کہا تھا انشاءاللہ وہ لمحہ ضرور آئے گا، ہم اسی پلیٹ فارم پر ان بچوں کی دوبارہ بات کریں گے اور یہ الگ الگ ہمیں نظر آئیں گے. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ جو ہم مقصد ایک معاملہ ہے کہ ڈونیشنز یا سپورٹ وہ کیسے ہوگی، وہ اس کی ایک امید ہی ہو جائے گی. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ میڈیکل معاملات ہوتے ہیں، بڑا خوف ہوتا ہے اس کے اندر، اور 2 ایسے جڑے بچے جو پاکستان میں پہلی بار اس طریقے کا آپریشن ہوا ہو، تو اس کے اندر میں نے اس کے ماں باپ کو بھی کہا تھا، انسان بعد میں نا جذباتی ہو جاتا ہے، کسی کی نیکی کو بھی بدی بنا دیتا ہے 1 منٹ کے اندر. میں نے کہا تھا دیکھو بھائی، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم ہاسپٹلائز کرائیں گے، آپریشن کرائیں گے، سب کچھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہاں، ہم بھی دعا کریں گے، ساتھ ساتھ آپ بھی دعا کرو. تو میرا خیال ہے کہ آج سپورٹ سے تو جو کچھ ہوا، لیکن ہم سب کی جو دعائیں دیں، دنیا بھر سے لوگوں نے دعائیں دی ہیں ان بچوں کے لیے، سپورٹ کی ہے کہ ہاں واقعی ایک چیز ایسی ہے. اور وہی بات آج پھر دہراؤں گا جو ان دونوں بچیوں کے وقت میں، صفا اور مروہ کے وقت میں اس کے ماموں نے بات مجھ سے کہی تھی، اور اس وقت میں یقین جانے کانپ گیا تھا کہ واقعی اگر اللہ نہ کرے ایسا عمل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. کیا کہ وہ دونوں سروں سے جڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ سوچتے تھے اگر ایک کس میں ڈیتھ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، کیسے اس کی تدفین ہوگی یا دوسرے کو بھی مارنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑی جو ہے نا میرے دماغ میں تھی، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اس کو لے کے آئیں اور ہم ایک کوشش کر کے اور دیکھتے ہیں. اللہ نے اس کوشش میں بھی کامیاب کیا، بالکل اللہ نے اس کوشش میں بھی الحمدللہ کامیاب کیا. اسرار صاحب، کتنے خوشی کا دن ہے آج کہ آپ جب یہاں پر آج دوبارہ آئے ہیں تو یہ بچے بڑے صحت مند الگ الگ گود میں بیٹھے ہیں. جی خوشی تو ہو رہی ہے، آپ کے سامنے پہلی بھی آئے تھے، آپ نے خود دیکھا تھا.
تو ہم تو باپ ہیں ان کے, تو ہمیں تو زیادہ تکلیف ہوگی جب آپ بالکل کوئی ہم باہر کوئی مل جائے یا گھر میں کوئی آ کے ان کو دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے تھے, ان کو کیا ہو گیا ہے, کتنی تکلیف سے گزر رہے. چلیں ابھی کیونکہ وہ تھوڑا سا رو رہے ہیں تو ہم آپ سے دوبارہ آتے ابھی ہیں. بھی دیکھیں ایک رو رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی رونا شروع کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا ان کی حالت سے متعلق, بیکاز آپ اس وقت بھی ساتھ تھی ان کے, آپ ان کو باقاعدہ دیکھتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو, تو جس طرح یہ ابھی رو رہے ہیں, کیا یہ جس طرح نارمل بچہ رو رہا ہوتا ہے اس طرح کے رو رہے ہیں یا کوئی تکلیف ہے, یہ کچھ ہے ابھی بھی ان کو تکلیف ہے؟ اصل میں نا پین میں ہے آلریڈی. ایک بچے کی جو ہے وہ ربس بھی کٹی ہوئی ہیں. اوکے, تو ربس کٹی ہوئی اوبویسلی وہ بہت پینفل چیز ہے, تو جو امان ہے وہ زیادہ پین میں ہے اس وقت. اچھا 12 دسمبر کو ان کا آپریشن ہوا, تو 12 دسمبر سے لے کے اب تک جب 7 جنوری ہے, روٹین کے چیک اپس ہو رہے ہیں ان کے؟ پہلے ایکچولی جب آپ کا پروگرام ہوا تو اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی نیکسٹ ڈے ان کو ایڈمٹ کروانا ہے, تو ان کے سارا پہلے انویسٹیگیشن ہوئی, پروسیجرز ہوئے, پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب ان کا آپریٹ فائنلی ہو سکتا ہے, اور 12 دسمبر کو انشاءاللہ ان کا کمپلیٹ آپریٹ ہو گیا. تو کافی لمبا آپریشن تھا, لائک صبح 8 بجے اسٹارٹ ہوا ہے اور شام کے 5 بجے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ الحمدللہ دونوں ٹھیک ہیں. لیکن اس کے بعد بھی کافی ٹائم تک دونوں وینٹ پہ رہے. اچھا ٹوٹلی وینٹ پہ تھے, اور پھر الحمدللہ اس کے بعد یہ ابھی 1 ویک ہوا ہے ڈسچارج ہوئے, اور ابھی بھی اسٹل پین میں ہیں, اور ویکلی چیک اپ ظاہر ہے پین ہے لیکن آہستہ آہستہ کم ہوگی. اسرار صاحب, جو وقت تھا جس وقت آپریشن ہو رہا تھا کہ صبح کے وقت لے کر گئے آپریشن تھیٹر, شام 5 بجے معلوم ہو رہا ہے کہ آپریشن ہو گیا, وہ گھنٹے گزارنا سب سے زیادہ تکلیف دہ تھے؟ جی بالکل, کیونکہ جب سے پیدا ہوئے اسی بات کا انتظار تھا کہ آپریشن ہوگا, کیسے ہوگا. بس اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آپریشن کا تھا, تو الحمدللہ سارے ہمارے جتنے کراچی میں خاندان والے آئے تھے سب باہر بیٹھے تھے, تو سب دعاؤں میں, والدہ بھی میری, جتنے خاندان والے باقی, تو صبح تقریباً 7:30-8 بجے اندر کیا, پھر وہ رات تک کوئی خبر نہیں تھی کیا ہوگا, دعائیں میں لگے دل ایسے دھک دھک کر رہا تھا, بند ہو رہا ہوگا دل, ظاہر ہے بچے ہیں جگر کے اندر سے, نہ کوئی باہر نکلا نہ کوئی اندر گیا. جب سے بند ہوا ہم باہر ہی بیٹھے تھے, تو نہ کوئی کھانے کا غم نہ کوئی ذوق, سارا دن اسی میں گزر گیا. مہمان بھی آئے تھے, ان کو ہم نہیں دیکھا, بس اسی پریشانی میں. تو جب میں دیکھ رہی ہوں اسرار صاحب کی آنکھوں میں بھی خوشی اور ایک سکون والی چیز مجھے نظر آ رہی ہے, خوشی کے آنسو. اچھا میں ماں سے بھی بات کرنا چاہوں گی, جب آپ اس دن آئیں تو میں نے دیکھا کہ آپ رو رہی تھی, اور ایک امید تھی آنکھوں میں کہ بس کچھ ہو جائے, ایک معجزہ ہو جائے, میرے بچے اس تکلیف سے نکل جائیں. تو آج اللہ کا شکر ہے ابھی ایک وقتی تکلیف ہے جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دونوں الگ ہیں, ایک اماں کی گود میں, ایک ابا کی گود میں. ماشاءاللہ اسمائلنگ, ایک رو رہا ہے لیکن دوسرا بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہو گیا ہے. تو پلیز آج آپ کیا کہیں گے؟ چلیں کوئی نہیں, وہ کیونکہ بچہ انہیں گود میں رو رہا ہے. اسرار صاحب, اب جب اس بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی گود میں مسکرا رہے ہیں, اس کی آنکھوں میں شرارت نظر بھی آ رہی ہے, ایک باپ کی جو فیلنگز ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوں گی. بالکل, اب یہ تو ماشاءاللہ صحت مند ہے, وہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے اس وجہ سے, تو یہ تو ماشاءاللہ ابھی ہنستا بھی ہے اور ہاتھ پیر میں مارتا ہے. انشاءاللہ خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے. تو جب بچے آپس میں جڑے ہوئے تھے تو تب امید تھی کہ ایسا ہو جائے گا, اللہ کا اتنا کرم ہوگا. ہمارے جو بھائی جو بہنیں ہمیں دیکھ رہے تھے انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہماری, ہمارا ہاتھ تھاما, کندھے سے کندھا ملایا. آپ کو امید تھی اس چیز کی؟ جب پیدا ہوئے تو اللہ نے, کہ کسی کا ہاتھ اس پہ تھا نہیں, نہ کوئی اور بات تھی, اللہ نے کیے, تو امید تھی اللہ سے انشاءاللہ ہوگا. ہمارے تو کچھ اس طرح حالات نہیں تھے کہ ان کا اتنا بڑا آپریشن ہم کرا سکیں یا اتنا بڑے ہاسپٹل میں لے جائے, اتنا پیسے لگ جتنا. ہماری ذہن میں ایک بات تھی کہ اللہ نے دیا ہے, انشاءاللہ اللہ راستہ بے شک اللہ نے راستہ بنایا, اللہ نے وسیلہ بنایا. اسرار صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آپ کا ہاتھ تھاما, جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا, جن لوگوں نے بچوں کو اپنا بچہ سمجھا, جن لوگوں نے آپ کو اپنا بھائی سمجھا, آپ ان کو اپنی بہن سمجھا؟ بالکل, اس میں تو سر فہرست جو ہمارے سر ہے, سر سارم, ان کی ذریعے سے, کیونکہ ہمیں تو کون جانتا ہے, نہ آپ جانتے سما والے, نہ کوئی اور جانتے. آج یہاں آئے ہیں
آپ کے ذریعے سے لوگوں نے تعاون کیا ہے. سب کا جو ہے ہم تو سر کو ہی دیتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم آئے ہیں. سب سے پہلے ہم شکر گزار اللہ کے, اس کے بعد سر سارم کے ہے کہ ان کے ذریعے سے باقی جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اس کے ساتھ سب کی شکر گزار ہیں. اللہ ان کو اجر دے. ہم تو دعائیں دے سکتے ہیں, ہمارے پاس دعائیں ہیں انشاءاللہ سب کے. سارم بھائی, جس طرح انہوں نے وہ وقت بڑے مشکل سے گزارا کہ مہمان بھی آ رہے تھے ہاسپٹل تو وہ ان کو دیکھ نہیں رہے تھے. ظاہر ہے سارا جو فوکس ہے, اٹینشن ہے, وہ ہے کہ اندر آپریشن تھیٹر میں میرے بچے ہیں اور ان کا آپریشن ہو رہا ہے. آپ نے وہ لمحات کیسے گزارے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھتے رہے, آپ کو معلوم تھا کہ اب آپریشن ہو رہا ہے, اور آپ کی بھی بس لبوں سے بار بار دعا تھی کہ جلد سے جلد اچھی خبر سننے کو ملے. خوف سا ہوتا ہے, وہ خوف تو رہتا ہے, خوشی بھی تھی کہ چلو ایک کام ہو رہا ہے. لیکن ہاں جب ڈاکٹروں نے بتایا پھر اگلی خبر یہ دی کہ وینٹیلیٹر پہ, تو بھی ایک خوف دوبارہ سے آ گیا. لیکن جب وہ شفٹ ہوئے روم میں تو پھر تسلی ہو گئی کہ چلو بس اب ویسے تو سیف ہو گئے. باقی ہر وقت ہی ویسے تو اللہ کے حوالے ہوتا ہے, لیکن اب یہ کہ ذرا بہتری کی طرف ہے. مگر ایک چیز شعیب بھائی میں ان کے سامنے ہی کہوں گا, اکثر ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, ان میں نہ ایک لالچ ہی ہوتی ہے, اور جب انہیں سپورٹ کرو تو وہ لالچ اور بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے, صرف بچے ہمارے صحیح ہو جائیں, بچے ہمارے جو ہیں ایک اماں کی گود میں بیٹھ جائیں, ابا کی گود میں. یہ چیزیں دیکھ ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے. اور یہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے, یہ ایک غریب آدمی, 18,000 کا ملازم ہے ایک فیکٹری کے اندر. 6,000 اس دن میں نے پورا اس کا حساب لیا تو بتا رہا کہ 6,000 پہ میں کرایہ دیتا ہوں گھر کا, 6,000 دوسرا بھائی دیتا ہے, 12,000 پہ. ہاں ابھی تو جاب بھی چلی گئی کہ بچوں کے سلسلے میں آف نہیں دے رہے تھے ان کو نا, تو پھر obviously ہاسپٹل میں رکنا تھا تو پھر انہوں نے لیفٹ کر دیا. لیکن آج بھی, آج کی تاریخ بھی اس نے ہم سے کوئی کسی کی جو ایک سپورٹ ہوئی ہے ہم اس کو کرتے چلے گئے. انہوں نے کسی چیز کا صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا, نہ یہ بہن نے ہماری, نہ اس نے, کسی نے بھی نہیں. تو یہ چیزیں پھر اللہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, پھر اسی طریقے سے سپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے نا. یہ پاکستان میں اس طریقے کا ایک آپریشن ہونا, میں نے سنا فرسٹ آپریشن تھا, بالکل, اور اس میں سیکنڈ آپریشن. آغا خان میں اس سے پہلے ایک 10 سال پہلے ایک اور آپریٹ ہو چکا ہے اس طرح, اور ابھی 10 سال بعد یہ سیکنڈ آپریٹ تھا. AKU والوں نے تعاون کیا, اس میں ڈاکٹر ظفر ہیں, ڈاکٹر عائشہ ہیں, پھر ہمارے ایک ڈونر ہیں, سپورٹر ہیں ناصر عبداللہ لوتا صاحب, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی. اور انہوں نے, میں نے ان کو کل پرسوں ملوایا بھی تھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آگے بھی ان کی میڈیکل کی کوئی پرابلم ہے یا ان کی تعلیم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ وہ دیکھیں گے جب تک یہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو وہ ناصر صاحب یا AKU والے یا ظفر صاحب, ان سب یہ ایک مل کر کے کام ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں نے کر دیا ہے, آپ نے کر دیا, نہیں, ہم سب نے مل کر کرنا ہوتا ہے. سما اگر یہ پلیٹ فارم نہ دیتا تو شاید ہم اسٹیج تک کے نہیں پہنچ پاتے. ہر شخص کی اپنی ایفرٹ رہی, آپ کی اپنی ایفرٹ رہی, ہماری ایک چھوٹی سی کوشش رہی, اور اسپیشلی جن لوگوں نے ہمیں اس دن کانٹیکٹ کیا ان کی تو بہت زیادہ کوشش رہی. تو آج وہ سب لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ شکریہ. آپ کی وجہ سے, آپ کے تعاون کی وجہ سے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہمارے اس سیٹ پر وہ ماں باپ جب آئے ہیں تو وہ بچے الگ الگ گود میں موجود ہیں. جس چیز کی آپ نے دعا کی, جس چیز کی ہم نے دعا کی, جس چیز کے لیے آپ نے کوشش کی, آج اس کوشش کا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ایان اور امان اپنے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ لائف اب انجوائے کریں گے. کیونکہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دونوں کی انڈیویجویلٹی, اپنی انڈیویجول زندگی جو ہے نا, اس کے لیے ہمیں یہ سپورٹ کریں. تو آپ سب کا بہت شکریہ جس نے تعاون کیا, جس نے دعا کی. اور سارا مجھے لگتا ہے زیادہ کریڈٹ انہی لوگوں کو ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلے. وہ ہم نے صرف ایک ریکویسٹ کی تھی, درخواست کی تھی کہ کال کریں, ان کا ہاتھ ہم ان کا سہارا بنے. اور ہمارے پاکستانی بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے, ہماری جو مائیں گھروں میں بیٹھی, انہوں نے ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا, اور آج وہ بچے اپنی ماں کی, اپنی باپ کی گود میں ہیں. اور اس دن میں دیکھا تھا ہمارے سیٹ پہ ایک تھوڑی سی اداسی تھی, آج خوشی ہے, آج خوشی کا سمے ہے, کیونکہ ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی سی تکلیف ہے, دعا کیجئے وہ تکلیف بھی بہت کم ہو جائے, جلدی سے ختم ہو جائے.